نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم اور معزز ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک خاص شخصیت ہیں، مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہ۔ آج ہم حضرت کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو ہم عام طور پہ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرت کے بارے میں معلومات اس لیے ہوگی، ان سے گفتگو اس لیے ہوگی کیونکہ حضرت کی زندگی میں جو انقلاب آیا ہے ایک عجیب قسم کا انقلاب ہے۔ یعنی حضرت پہلے دوسری لائن میں تھے، کالج لائن میں تھے، اور اس لائن سے نکل کر کے تبلیغ کی محنت سے اس لائن میں آئے، اور اس کے بعد مفتی بنے، اور آج جو ہے ایک مسجد میں امامت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور مدرسے میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم پہلے حضرت، ہمارا جو یہ انٹرویو ہے یا گفتگو جو ہے ہماری یہ تبلیغی موضوع پر ہے ایک طریقے سے۔ تو آج جو ہے ہم حضرت کے بارے میں بات کریں گے، اور اسی طریقے سے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس بارے میں بھی ہماری بات چیت ہوگی۔ تو پہلے حضرت سے ہم کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ جو ہے پہلے دوسری لائن میں تھے جیسے، اور آپ اس لائن سے نکل کر کے اس لائن میں آئے، ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور اب جو ہے مسجد میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو اس بارے میں اپنا کچھ تعارف کرا دیں پہلے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی آپ کے بارے میں جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا نام ہے محمد سلمان، اور میں ضلع میرٹھ کے اندر ایک شاہجہاں پور قصبہ ہے، شاہجہاں پور کٹھور، اس کے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چاروں طرف سے آم کے باغات سے گھرا ہوا، بہت مختصر سا، اکثر لوگ جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ گاؤں کی زندگی، وہیں اپنی پیدائش ہوئی، اور اپنی زندگی کا دور اسکول سے شروع ہوا، جیسے کہ سب کا شروع ہوتا ہے، اور 2004 تک 4th کلاس کے اندر ہم تھے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مفتی صاحب 2004 کے بعد ہم نے حفظ کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر۔ اسکول جاتے رہے اور وہاں مسجد کے اندر بھی جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ 3 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ مکمل کرا دیا، پھر 8، 9، 10، 3 سال لگاتار قرآن کریم سنایا ہائی اسکول کے ایگزام دینے کے بعد میں۔ باہر کی زندگی، اسکول کالج کی، سبھارتی کالج میں پڑھا کرتے تھے ہم لوگ، لیکن اسٹوڈنٹ کی جماعت جایا کرتی تھی، تو پہلے بھی جاتی تھی وہ، ہم لوگ اسکول جاتے تھے 3 دن کی۔ وہاں سے ہمارا ذہن بنا کہ بھئی اتنی قدر حافظ صاحب کی ہوتی ہے جماعت کے اندر، تو عالموں کی کتنی قدر ہوا کرتی ہوگی۔ تو ہائی اسکول میں بورڈ کے ایگزام دینے کے بعد اسٹوڈنٹ کی جماعت گئی چلے کی، باغپت میں ہمارا سب سے پہلا چلہ لگا، اور وہاں سے آنے کے بعد الحمدللہ ذہن بن گیا کہ اب ہمیں دین کی خدمات انجام دینی ہے۔ پھر ہم نے اس لائن کو خیر آباد کہہ دیا، اور پھر ہم نے اپنی اس لائن میں، جو یہ عالمیت کی لائن ہے، مدرسے کے اندر جا کے داخلہ لے لیا، اور 8 سال مسلسل پڑھتے رہے، اجراڑہ میں پڑھے، اور اس کے بعد پھر ہم دارالعلوم وقف چلے گئے، 1 سال فراغت وہاں سے ہوئی، اور پھر 1 سال واپس اجراڑہ میں آ کر کے ہم نے افتاح کا کورس کیا۔ اسی درمیان میں ہمارا وقت دعوت و تبلیغ میں لگتا رہا الحمدللہ۔ مدرسے کے اندر بھی 24 گھنٹے کی جماعت میں جایا کرتے تھے، اور جو ادھر جوڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے ان میں بھی جانا ہوا کرتا تھا، اور مشکات کے سال ہم جماعت میں گئے چلے میں، سالانہ رمضان کے مہینے میں۔ 1 چلہ آگرہ میں لگا، پھر 2 کے سال فراغت ہوئی تو 1 چلہ مہاراشٹر کے اندر لگا، پھر اس طرح سے فراغت ہوئی تو پھر 1 چلہ ہمارا جو ہے وہ ایک حیدرآباد کے اندر لگا۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد بس مسجد کی زندگی مل گئی۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمد اشرف صاحب ہیں دامت برکاتہم، انہوں نے ہمیں یہاں مسجد غازی آباد، یہ سیکٹر 63 نوئیڈا ہے، بدھ وہار 25 فٹا روڈ، سلمانی جامع مسجد ہے، یہاں پہ آ کر کے ہم خدمات انجام دینے لگے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کہ ہمارے دوست بہت سارے تھے جو اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے، تو ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے پڑھ گئے، انٹر بھی کیا اور کورسز بھی کیے، وہ دنیاوی کاموں میں الجھے ہوئے ہیں، نہ دینی شخصیت ہے، نہ بہت زیادہ کچھ ہے، لیکن ہمیں لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے عالمیت تک پہنچایا، اور اس کے بعد دین کی خدمات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے الحمدللہ، دینی اعتبار سے بھی، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے عزت بھی، اور بہت ساری وہ چیزیں، بہت اللہ کا شکر احسان ہے جو شاید کہ اگر ہم اسکول کالج میں رہتے تو ہمیں یہ زندگی میسر نہ ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات سے ہماری دنیا کو بھی آسان کر رکھا ہے، اور آخرت کی بھی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں اس لائن میں لگائے رکھے۔ اچھا مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں جو انقلاب آیا تو وہ تبلیغی جماعت کی برکت سے، اسی طریقے سے ان کی محنتوں کے نتیجے میں جی، اور آپ کا وقت بھی لگا، تو آپ کا کتنا وقت لگا ہوا ہے؟
الحمدللہ میں 4 مرتبہ چلی میں گیا ہوں. 4 چلے میرے لگے ہیں، ایک باغپت میں، ایک آگرہ میں، ایک مہاراشٹر میں، اور ایک ہمارا لگا حیدرآباد کے اندر. اچھا مفتی صاحب، جیسے میں جو عام طور پہ جو بات چیت کرتا ہوں، ہمارے چینل پہ بھی اس طرح کے اور بھی انٹرویو موجود ہیں مفتیان کرام کے، تو میں تبلیغی حضرات سے خاص طور سے انٹرویو لیتا ہوں، کیونکہ موجودہ دور میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ پوری دنیا کو اس سے فائدہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کا فیض جاری رکھے. تو لیکن اس دور میں جیسے بہت سے تبلیغی جماعت میں اختلافات چل رہے ہیں آپس میں لے کر کے، تو اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، ہے نا. کوئی جو ہے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اکابرین کا اختلاف ہے. دونوں اکابرین ہمارے لیے جو ہے سر کے تاج ہیں، مولانا سعد صاحب ہوں یا مولانا لاٹ صاحب ہوں. تو اس دور میں یا ان حالات میں تو آپ بتائیں کہ کس طریقے سے کام کیا جائے. اصل میں پہلے مفتی صاحب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اختلاف العلماء رحمت، یہ کہا گیا ہے علماء کی طرف سے. اس امت میں اختلاف شروع سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسلام آیا، آخر تک یہ اختلاف اس امت کے اندر رہا ہے اور یہ رہے گا. اور بڑے علماء کا فرمان ہے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ علماء کا اختلاف جو وہ رحمت ہے. ہم اس میں کیا کیا جائے؟ اگر تاریخ پہ بھی تھوڑا دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہاں بھی اختلاف ہوا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہاں بھی اختلاف ہوا. لیکن اختلاف کے کچھ اصول اور آداب بھی ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا بھی ادب اور احترام باقی رہے. ہمارے لیے تو اس دعوت کے اعتبار سے یہ ہے، اکثر سبھی کے لیے، کہ وہ بڑے لوگ جانے اپنا اختلاف کیا ہے، ہمیں اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے. اللہ کا احسان، اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کے کام کو ہمیں دیا، اور جس کی برکات کوئی خالی ایک خطے میں نہیں. اگر یہ کہا جائے تو کچھ وجہ نہیں ہوگا کہ دنیا کا شاید کوئی گوشہ، کوئی خطہ ایسا بچا ہوا ہے کہ جہاں تک اس کا فیض جو ہے عام اور تام نہ ہو. ہر جگہ پر ایسے ایسے کارگزاریاں ہیں کہ جنگلوں کے آدیواسی لوگ رہنے والے وہ بھی اس کام سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے دل کو وسیع رکھیں، جو اپنے نظریے سے حساب سے جہاں جمع ہے وہ رہے، آپس میں آپ سے ایسے اختلافات پیدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نزاع پیدا ہو جائے. اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ آپس میں جھگڑا نہ کریں. اگر آپ ایسا کرو گے کہ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی، آپ کا معیار کچھ نہیں رہے گا. اور یہ ہم دنیا میں دیکھو مفتی صاحب دیکھ بھی رہے کہ ہمارے آپسی اختلافات نے غیروں کو اتنے موقع دے رکھے، اتنے موقع فراہم کر رکھے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب ہم ایک جگہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کہ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آ جائے گی. اس لیے انسان اختلافات میں نہ پڑے، بڑوں کے اختلاف ہیں بڑے جانے، اپنے کام سے کام رکھے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہماری دعوت والی زندگی ہے، ہم نے دیکھا اس میں کہ وہ اس چکر میں آ کر انہوں نے کام چھوڑ دیا. یہ نہیں کہ وہ کون تھے، کس طرف تھے، کہاں تھے، جو بھی تھے بہت سارے لوگوں نے کام چھوڑ دیا، یا ایک شخص کے پیچھے بدگمانی کرنے لگے، الزام تراشیاں کرنے لگے. ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ بھی اگر الزام تراشی کریں گے، آپ بھی دوسروں کی بدگمانیاں کریں گے، خود بھی کام سے بیٹھے اور روڑوں کو بھی بٹھا دیں گے. بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا کام سے لگا رہے اور ایک دوسرے کا ادب ملحوظ رکھے، کسی کی برائیاں نہ کرے، فتنے نہ پھیلائے. کیونکہ فتنے کے بارے میں ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ یہ فتنہ جو ہے نا قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. میں بھی لوگوں سے یہی کہتا ہوں، لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ بھائی ہم جی کون سے گروپ کے ساتھ کام کریں یا اسی طریقے سے کس نہج پر کام کریں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہم ساتھیوں کو جو ہے، عام مسلمان کو جو ہے کام سے جو ہے تعلق رکھنا چاہیے، وہ کام سے کام رکھے، اور جو اختلافات ہیں وہ بڑے کے اختلافات ہیں ان کو بڑے جانے. اور اس میں ایک بات میں مطلب یہ ضرور آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، ہم فرشتے نہیں. غلطیوں سے، خطا سے جو پاک ہیں وہ انبیاء ہیں یا فرشتے ہیں. انسان کوئی چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک انسان ہے، تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہم اپنے معیار کو اتنا تھوڑا سا تو بلند کر لیں، یا اپنے ظرف کو اتنا وسیع کر لیں کہ اگر میں خود میں اپنی ذات کو کہتا ہوں میری جو بات ہے آپ کو اچھی لگے، آپ ان کو مان لیں، لیکن اگر میری ذات سے کوئی بات غلط ہے تو آپ کی محبت میرے لیے یہ ہے کہ آپ میری غلط بات پہ مجھے متنبع کر دیں، اور میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کے کہنے کی وجہ سے اپنی اصلاح کروں. تو کسی بھی عالم سے کسی کا رابطہ ہے، کسی سے بھی، کسی چاہے دعوت کے ساتھی ہوں یا کچھ اور ہوں، ان کی جو باتیں سنت و شریعت کے مطابق ہے ان پر آدمی 100% عمل کر لے. لیکن کسی بھی انسان کی، چاہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ سنت و شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس بات سے آدمی پرہیز کرے. ہاں، ایک دوسرے کی تانہ کشی نہ کرے، خود انسان کو جو ہے پرہیز کر لینا چاہیے.
اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال اور ہے کہ جب تبلیغی جماعت سے جو حضرات وابستہ ہیں اور وہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے، تو ہر اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، تو اس میں بہت ساری علماء وہ یہ سمجھتے ہیں، امام حضرات یا جو علماء کرام ہیں، کہ بھئی یہ غلط ہے یا اس طریقے سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال آپ سے ایک اور ہے کہ جو تبلیغ حضرات کام کرتے ہیں جی اپنے اپنے مقام پر، تو علماء کرام دیکھتے ہیں، جو ائمہ کرام ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں یا بہت سے بیانات ایسے ہیں زبان سے غلط کہہ دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے یا اسی طریقے سے حدیث کے خلاف ہے. تو اس کی جب اصلاح کرتے ہیں علماء کرام، تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل جو ہے ان کو سرے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، طریقہ ہی غلط ہے، یہ کام ہی غلط ہے. اور بہت سے ایسے ہیں کہ وہ غلط پہ بھی خاموش رہتے ہیں، ہے نا بھئی. تو آپ بتائیے کہ کس طریقے سے اصلاح کی جائے، یا آپ کس طریقے سے اصلاح کرتے ہیں؟ آپ تو کس کام سے وابستہ ہیں، لگے ہوئے ہیں، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. اصل میں اس میں بہت ہوتا ہے ایسا، یہ سوالات بہت مرتبہ آتے رہتے ہیں. اس میں جو مجھے لگتا ہے مفتی صاحب، میں کوئی بہت بڑا تو وہ نہیں، ہمارے بہت سارے علماء دین علماء کرام ہیں. مجھے چھوٹی سی میرا ایک ذہن میں میرے یہ آتا ہے، کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے نا آپ اس سے کنارہ کشی کریں گے، وہ برائی بڑھتی چلی جائے گی. یہ عامتاً اصلاح والی برائی کی بات ہے، ورنہ تو برائی سے تو بچنا ہی چاہیے. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں دعوت و تبلیغ میں ہمیں کوئی ساتھی، دیکھو جتنا عوام کا طبقہ اس میں لگتا ہے وہ بیچارے وہ علمی اعتبار سے کم ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کسی چیز کے بارے میں. ان کے حق میں بہتر یہ ہے ہر ایک امام ہو یا عالم ہو کوئی بھی ہو کہ وہ ان کی جو غلطی کوئی ہو ان کو متنبہ کر دے اس بات پہ. لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا ریئیکشن بہت غلط سا ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو تو وقت ہی نہ لگا ہوا. تو ہمارے تبلیغی ساتھیوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے ان سے پوچھیں کہ یقیناً آپ اگر ہمارے مخلص ہیں تو ہمیں بتائیے ہم کس طرح کام کریں، ہماری غلطی ہے تو ہم کیا کریں. اور جو لوگ اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، امام حضرات یا اور لوگ اکثر بالکل مخالفت مول لے لیتے ہیں، ان کو اس اختلاف سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کام کے مخالف ہے. اور جو امام یا جو بھی کوئی عالم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ان پڑھ جاہل ہے، انہیں کچھ نہیں پتا، وہ ان کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو غلط. جبکہ ایک عالم کی حیثیت سے یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ عالم یہ کرے کہ یہ دیکھو ان کے اندر گھس کے کام کریں گے. بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جب اندر گھس کے کام کیا ہے تو سارے تو نہیں، لیکن ہاں بہت سارے حضرات سمجھدار قسم کے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو باتوں کو سمجھتے ہیں. یعنی دیکھو اس برائی کو دور کرنے کے لیے جو اندر ہے ہم ان کے اندر گھسیں، ہم ان سے واسطہ تعلق رکھیں، ہم ان سے رابطہ رکھیں. جیسے جب ان سے تعلقات ہوں گے اور اس کے بعد ہم ان کی اصلاح کریں گے تو وہ بات سنیں گے. اور ہم جب علماء کرام بالکل ان کی مخالفت کر دیں گے اور اس کام کو بالکل لغو کہہ دیں گے اور اس کے بعد تم کہو کہ ہم یہ اصلاح کر رہے ہیں، پھر وہ مانیں گے بھی نہیں. یہ ساتھ میں جڑ کر کے کام کیا جائے اور پھر جو غلط ہے اس کو جو ہے اس کی اصلاح کی جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ریوڑ ہو بکری ہوگا، اگر وہ ادھر ادھر بھاگے اور اس کا جو چرواہا اگر وہ ان کو سائڈ میں اکٹھا نہ کرے، اگر وہ اکٹھا نہ کرے تو وہ تو سارے ادھر ادھر پھیل جائیں گے. ہمارا اپنا حال یہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے کہ اگر ہمارے جو دعوت و تبلیغ کے احباب ہیں، دوست احباب ہیں، کام کرنے والے ساتھی ہیں، اگر یہ بیچارے اپنی کم علمی نادانی کی وجہ سے ان سے کوئی کچھ کام غلط ہو رہا ہے یا کبھی زبان سے کچھ اور چیز نکل جا رہی ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. اگر ہم ہی دور جا کر کے بیٹھ جائیں گے اس غصے میں کہ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تو یہ تو اور برائیاں پختہ ہو جائیں گی اور یہ عامتاً دیکھا بھی جاتا ہے. تو اس لیے ہماری ہر عالم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی کام کے اندر جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرے کہ ان کی اصلاح کا ایسا پہلو اختیار کرے پیار محبت کے ساتھ میں، تاکہ یہ لوگ ان سے اپنے ایک محبت کی جڑی رہے ان سے اور پھر وہ ان کی بات کو ماننے والے بن جائیں. باقی اپنی چیزوں کو دیکھو سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم عالم بھی ہیں، مدرسے میں مسجد میں امامت کر رہے ہیں، ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے. کام کا معیار بھی بتا دے سیدھا سیدھا کہ دعوت کا کام یہ بھی دین کا کام ہے، مدرسے میں پڑھانا یہ بھی دین کا کام ہے، امامت کرنا یہ بھی دین کا کام ہے. جو ان بیچاروں کے ذہن میں بات بنتا ہے کہ یہی کام ہے، یہی کام نہیں. میں مستقل اس میں جیسے لگے رہے بچپن سے، اور ہم یہاں تک بھی افتاء تک بھی ہم نے کیا. بہت سارے عالم ایسے ملے، دوست صاحب ہمارے ساتھی بھی تھے کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ہے، بالکل خراب ہے. ہم نے سمجھایا کہ اس دعوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں دیکھو اس لائن سے ہٹا کے یہاں عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے اور کام بھی انجام دے رہے ہیں. ایسی دعوت تبلیغ کی برکت ہے. ہاں اس بات کو ہم ضرور مانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے حضرات میں جو غلطیاں کر جاتے ہیں اور وہ کسی کی سنتے نہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہم کام کو غلط کہیں اور دوسرے لوگوں کی برائی کریں، یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے. آپ خود اپنا معیار بلند کریں ان کی اصلاح کی کوشش کریں. دیکھو تبلیغی جماعت ہے، ہمارے اکابرین کی قائم کردہ جماعت ہے،
اور ہمیں پورا ہم سمجھتے بھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام کیا، ہم تو چھوٹے درجے کے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہمارے اساتذہ ہیں، مفتی سعید صاحب اور بھی، وہ بھی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی جو ہے افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت لوگوں کی جو ہے زندگی میں انقلاب آیا ہے، لوگ جانے کہاں کہاں سے نکل کر کہاں پہنچے ہیں. تو اس لیے جو ہے تبلیغی جماعت کی بہت زیادہ افادیت ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جڑ کر کے نہ کسی کنارہ کشی کر کے اس کا علماء کرام کو بھی اور تبلیغی حضرات کو علماء کرام سے جڑ کر کے کام کرنا چاہیے، اور جو آپس میں جو دوریاں ان کو ختم کرنا چاہیے. اگر علماء کرام کسی بات کو سمجھائیں تو اس کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری جو ہے کاٹ کر رہا ہے، ہماری مخالفت کر رہا ہے. یہی بات ہے اصل میں، یہی کہ آپس میں نا ایسا ایک رابطہ اور تعلق ایسا قائم ہونا چاہیے احباب کے اندر کہ وہ باقاعدہ ہمیں عالم ہونے کی حیثیت سے ہمیں خود بھی پہل کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم چلو عالم ہو گئے تو ہم پہل نہیں کریں گے، یہ کسی چیز کو پوچھیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی برائی کو دیکھیں تو بولنا چاہیے. اور آپ نے سوال میں پہلے کیا بھی تھا کہ خاموش رہنا کیسا ہے. دیکھو خاموشی تو آپ کو پتہ ہی ایمان کے درجے میں کیا، اگر آپ کے سامنے آپ ہاتھ سے روک دیں یا زبان سے روک دیں یا دل کے اندر برا سمجھے، جو ایمان کا معیار اور ایمان کا درجہ ہے اس حساب سے آپ کام کر سکتے ہیں. باقی میں نے تو یہی سمجھا ہے کہ آپ ان کے ساتھ میں لگیں گے، آپ ان کی اصلاح کی، ان کی کیا اپنی بھی انسانی سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے کہ دوسروں کی خالصتا نہیں، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں سنت و شریعت کا کتنا پابند ہوں، اور اس کے بعد میں جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی کوشش کرتا رہے. حکمت عملی کے ساتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے، مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو ہماری مخالفت کرنی نہ ہمیں ان کی مخالفت کرنی، بلکہ دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم کسی کام کو کریں گے نا یا تواضع اختیار کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کام کے اندر جان ڈال دے گا. اور سیدھی سی بات ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، عالم ہو غیر عالم ہو عوام ہو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا. تو ہمیں عالم ہونے کی حیثیت سے بعد مرتبہ لوگ میں تو اب مولوی ہوں، میں تو مفتی بن گیا، مجھے کیا ان دعوت والوں سے کام ہے، یا ان کی کیا حیثیت ہے، یا حقیر یا کچھ بھی سمجھیں، ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. تواضع کے ساتھ میں دین کی پھیلانے کی غرض سے ہم کام کریں گے تو امید انشاءاللہ اس کا بہت بڑا نفع ہوگا. ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے چینل پر آئے ہیں، اور آپ نے جو ہے بہت سنجیدہ سوالات کے جوابات جن کو لوگ معلوم کرنے کی فراس میں رہتے ہیں کہ ہم معلوم کریں، تو ان کو جو ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور جو ہے تسلی بخش آپ نے جواب دیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آج آپ نے رہنمائی کی ہے اور جو باتیں بتائی ہیں قیمتی باتیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں اس طریقے سے رہنمائی کرتے رہیں گے، وہ بتاتے رہیں گے. جی انشاءاللہ. شکریہ، جزاک اللہ.